خواتین و حضرات السلام علیکم. اور بے انتہا شکر گزار ہیں آپ سب کے. ورکنگ ڈے ہے اور جمعے ورکنگ ڈیز کا ہمارے ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ ٹریفک کا بھی احوال جو ہے اچھا نہیں رہتا، لیکن آپ سب یہاں تشریف لائے. آپ کی زحمتوں کا بہت شکریہ اور محبتوں کا بھی، کیونکہ اگر محبتیں شامل نہ ہوں تو آج ہم سب یہاں نہیں ہوتے. آج کی تقریب جو ہے وہ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی نے ترتیب دی ہے 2 شعراء کی نئی کتابیں جو آئی ہیں، جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. نینا عادل پہلی دفعہ آئی ہیں ہیوسٹن، اور ان کی کتاب مقدس گناہ ناول ہے. شبد ان کا نظموں اور غزلوں کا مجموعہ ہے، شعری مجموعہ. اس پہ دونوں کتابوں پہ آج گفتگو ہے. ہمارے قمر رضا شہزاد بھائی، پہلی ملاقات ان سے ہوئی تھی پہلی کانفرنس میں، اور جو انہوں نے رنگ جمایا اس کا خمار دوسری کانفرنس تک رہا، اور سوچا کہ کیوں نہ ان پر بھی گفتگو ہو. آج خمار کا متعین آ جاتا. جی ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس خمار میں شامل ہونے امام بھی آتے ہیں، مجید بھی آتے ہیں، اس میں ہاشمی بھی آتے ہیں اور غیر ہاشمی بھی آتے ہیں. ہمارے انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں یہاں پہ، جناب باسط جلیلی صاحب تشریف رکھتے ہیں. فیاض مرچنٹ صاحب ہیں، یہ بھی فاؤنڈرز میں سے ہیں. عزیز دھارانی ہمارے ایڈوائزر ہیں انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے، جن کا میں ایک کارکن ہوں. تو ان سب کے بہت ہی ایک حسین امتزاج ہے، اور بہت ہی ایک جسے کہنا چاہیے کہ عقیدت، ان کی جو عقیدت ہے آپ سب سے، ان کی وجہ سے یہ نشست آج کی ہے. کل کا جشن عباس تابش ہے. ہمارے صاحب جشن یہاں موجود ہیں آج، عباس تابش صاحب. عاطف توقیر تشریف لائے ہیں جرمنی سے. عاطف میاں بہت شکریہ آپ کا. پہلی دفعہ طاہر شہیر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو سنتے رہے ہیں. اردو کے پروفیسر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ بھی لکھتے ہیں، پلے رائٹ بھی ہیں. آپ کے پیچھے ایک پہلی ہماری امریکہ میں پاکستان اردو اسپیکنگ تزین زاہدہ. اس کے بعد ہمارے مقصود وفا بھائی جو ہیں تشریف لائے. صوفیہ انجم تاج ایک بہت بڑا نام ہے اردو ادب میں. آئیے صاحب آج کے ایجنڈا کی طرف چلتے ہیں، اجازت ہے؟ آج کے آخری جو ہمارے صدارتی کلمات ہیں وہ ظاہر سے ہم آئیں گے. آج کی محفل کے ہمارے صدر ہیں ہمارے عباس تابش بھائی. تو آپ کی اجازت سے شروع کرتے ہیں. سفیر آوان صاحب جو ہیں، ہم نام سے واقف ہوں گے آپ، انگریزی کا تراجم کے حوالے سے. تو انہوں نے ایک خط بھیجا، میں چاہوں گا کہ وہاں سے ابتدا کرتے ہیں. وہ خط پڑھ کے سنا دیتے ہیں، گو کہ ہے انگریزی میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خط جو ہے اس بات کا اعلان بھی ہے کہ نینا کی جو کتاب ہے مقدس گناہ، اس کا وہ انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں. تو ایک آپ تالیاں بھرپور بجا دیجیے ان کے لیے. تو سفیر آوان صاحب نے لکھ کے بھیجا کہ I was first intrigued by the title of the novel in Urdu, Sacred Sins. مقدس گناہ, courageous and daring for a society that is known for its parochial practices and backward-looking ideologies. Then I thought the title may have been chosen for the
marketability and public appeal, but a word of wonders was awaiting as I turned page after page after page. It struck me not only for its contents, but also its narrative, style, and language. Written in a lyrical style in pure Urdu, it was a welcome break for me, as I was raised on Urdu classics from Punjab. Faiz, Abdullah Hussain, and others, all known for creating a distinct Urdu idiom marked by their roots in Punjabi language and culture. Since Intezar Hussain, I have not read anything by an Urdu writer who could trace and knit his or her narrative in the beauty of original Urdu idiom and classical currency. And I think coming from a person like Safir Awan Sahab, it's amazing. So another round of applause for Mari Munad. And I'll leave a couple of paragraphs here. The agonies and ecstasies of Karachi are imagined by many writers before Naina. But the way she has interwoven the personal and the political has no match in Urdu language. It's really, I read this 2 or 3 times because it came in yesterday, and she passed it on to me, कि भाई ये आया है वहाँ से, and I thought I should read this for all of you. Naina Adil seems to point to an important fact of creation and existence of life on earth, that like the original sin of Adam and Eve, every action that the society or gods of society regard as sin has been a source of rebellion and creativity. Therefore, creative sinning leads to rebellions, revolutions, and discoveries. I think there's a marvelous sentence here from Safir Sahab, and he should probably not only do translations, he should start writing novels himself, क्योंकि बहुत ही creative उनके sentences हैं यहाँ पे. And the rest is basically that he's announcing that he has started the journey to translate your book. Congratulations.